ایسے میں کوئی حل نکلتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہوں چیف جسٹس صاحب نے آرمی چیف کا رول ازیوم کرنے کی کوشش کی ہے. ہوں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جس طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک ہائیبریڈ نظام چلا لیتی ہے اور اپنے فیصلے امپوز کر لیتی ہے، ایسے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ہائیبریڈ نظام چلا سکتی ہے اور اپنے فیصلے امپوز کر سکتی ہے. اور بظاہر ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کے پاس تو ایک لیگل پاور ہے، کانسٹیٹیوشنل پاور ہے آرڈر جاری کر کے اس کو امپلیمنٹ کرانے کی، جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے. انہیں تو سٹک یوز کرنی پڑتی ہے. تو میرا تو حکم جو ہے وہ آئین کے تحت حرف آخر ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لہذا جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی کانسٹیٹیوشنل جو پوزیشن ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بہتر ہے اگر وہ ہائیبریڈ نظام چلانے پہ آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں بندیال صاحب نے اس ہائیبریڈ نظام کو چلانے کی اور پولیٹیکل ایجنڈا کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کی ہے. اب وہ اس کوشش میں کتنے کامیاب ہیں کتنے ناکام ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. ہوں ان کی اس کوشش میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہیجمنی ختم ہوگی اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی ہیجمنی شروع ہو جائے گی. پھر دیکھیں نا جی، سوال تو یہ بھی ہے کہ جیسے آرمی چیفز کو ایکسٹینشن کا شوق ہے، ویسے کیا عمرتاب بندیال صاحب کی بھی ایکسٹینشن کی کوئی بات ہے؟ کنرانی صاحب نے اور بار کونسلز کے اجلاسوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو ٹینیور پوسٹ کیا جائے، اور اگر اس کو ٹینیور پوسٹ کیا جائے گا تو پھر قاضی فائز عیسیٰ اور ساروں کی چھٹی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اعجاز الحسن اور پھر اس کے بعد منیب اختر آ جائیں گے. تو یہ بہت سے سوالات ہیں کہ ستمبر میں انتخابات ستمبر سے پہلے کیوں ضروری ہیں اور ستمبر کے بعد کیوں قابل قبول نہیں ہے. تو یہ سب آپ کو آئینی اور قانونی سوال نہیں ہیں، یہ سیاسی سوال ہیں. پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی جگہ کھڑی ہے، اور وہ اس کے اوپر اگر چیف جسٹس کسی 3 رکنی 5 رکنی بینچ کے ساتھ حملہ کرتے ہیں تو پارلیمان کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، 3 رکنی بینچ آئین سے خلاف ورزی کر لے، آئین کو ری رائٹ کر لے تو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس کی کوئی ریمیڈی نہیں دیتا ہے. دیکھیں، آپ کہیں گے کہ دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن اس کی ریمیڈی نہیں دیتا، میں کہوں گا دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن میں کیا کسی چیف جسٹس کو پاور کی ایسی لسٹ ہے جیسی ہمارے ملکوں میں آ گئی ہے؟ دنیا کا کوئی چیف جسٹس ہے جو ڈیم فنڈ بنا لیتا ہے؟ دنیا کا کوئی چیف جسٹس بتائیں جو دن کے 12 سو موٹو لیتا ہو؟ دنیا کا کوئی چیف جسٹس بتائیں جو اس قسم کی جو ہے بینچ فکسنگ کرتا ہو؟ تو ہمارے جو معروضی حالات ہیں، پاور لسٹ ہے، جو ہمارے آرمی چیف کو پاور لسٹ لگ جاتی ہے، ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کو جو پاور لسٹ لگ جاتی ہے، وہ پاور لسٹ ہمیں اپنے چیف جسٹس میں بھی نظر آ رہی ہے. اور کیا، اور یہ جو پاور لسٹ چیف جسٹس میں نظر آ رہی ہے کہ وہ نیشنل ایجنڈا اور گورنمنٹ کو اپنے پاؤں کے تلے رودنا چاہتے ہیں، اس کو رجسٹ کرنا ہے یا اس کے آگے سرنگو کرنا ہے، یہی فیصلہ ہے. ٹھیک. حسن، اینی لاسٹ تھاٹس آپ کے پاس، لاسٹ کامنٹ؟ آپ تو پنسوڑا صاحب چلے گئے ہیں، میں تو ان کو کچھ جواب دینا چاہ رہا تھا، لیکن نہیں، لیکن وہ مزہ تبھی تھا کہ وہ یہاں پر موجود ہوتے. لیکن بس اتنی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو ہے وہ چیف جسٹس عمرتاب بندیال جو ہیں انہوں نے بڑا نقصان کر دیا ہے. انہوں نے ہماری جو اس ٹائم پورا سیاسی ماحول ہے اس کو خراب کر دیا ہے. پاکستان کا جو عدالتی ماحول ہے اس کو پہلے خراب کیا ہے، پھر سیاسی ماحول کو خراب کیا ہے. اب دیکھیں کہ ابھی بھی اگر وہ یہاں پر رک جائیں تو بہتر ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ آگے کتنی خرابی مزید بڑھے گی. اللہ حفاظت کرے ہمارے ملک کی، اللہ حفاظت کرے ہم سب کی، ہمارے آنے والے مستقبل کی اور ہمارے بچوں کی. کیونکہ میں تو بڑا مایوس ہوں پاکستان کے حالات کو دیکھ کر. دیکھیے، ہم نے تو جیسے کیسے اپنا جو ہے وہ زندگی اور کیریئر بنا لیے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ آگے کیا ہوگا یہ ایک بڑا سوچنے والی بات ہے، بڑی اہم بات ہے. اس طرف کسی کو توجہ نہیں ہے، ہر بندہ اپنی ذات میں ہی جو الجھا ہوا ہے. تو میرے خیال کے مطابق ملکی مفاد اور قومی مفاد کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور اللہ ہمارے ان بڑوں کو ہدایت دے تاکہ وہ ملک کی اور خیر خواہی میں جو ہے نا اور قوم کی خیر خواہی میں فیصلے کریں.